السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وقال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا وقال تعالى في موضع آخر ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تنقطع الحجرة ما قتل الكفار او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے گزشتہ جمعہ ہجرت کے موضوع پہ بیان کیا تھا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اور صحابہ کرام پر ظلم و ستم کی انتہا ہوئی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ وہ ہجرت کر جائے۔ چنانچہ صحابہ کرام نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ پھر قریش مکہ نے ایک اجلاس، ایک میٹنگ کی جس میں یہ طے پایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہلاک کر دیا جائے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہلاک کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ترقی کو، دین کو ختم کر دیا جائے۔ چنانچہ 100 نوجوانوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان کا محاصرہ کر لیا اور تمام لوگوں کے ہاتھوں میں ننگی تلواریں تھیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلتے تو حضرت علی فرماتے یا رسول اللہ آپ کس طرح ہجرت کریں گے، دشمنوں نے تو آپ کا گھیراؤ کر رکھا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہاں سے نکلنا میرا کام ہے اور راستہ دینا میرے مولا کا کام ہے۔ چنانچہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلتے ہیں اور ایک مٹھی مٹی لیتے ہیں اور سورہ یاسین کی ابتدائی آیت فہم لا یبصرون تک پڑھ کر دشمنوں کی طرف پھینک دیتے ہیں۔ یکایک ایک تیز آندھی چلتی ہے، دشمن اپنی آنکھیں ملنے لگتے ہیں اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم خونی دشمنوں، ناپاک ارادہ رکھنے والوں اور برہنہ تلواروں کے گھیرے سے آنن پانن میں باہر ہو گئے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، انسانی عقل حیران ہے کہ یہ کیسے ہوا۔ آپ نے کچھ دنوں پہلے سنا تھا کہ ہندوستان کی حکومت نے چاند کی طرف میزائل پہنچائی، روبوٹ کو، اور یہ 1400 سال پہلے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی کے اشارے کے ذریعے سے چاند کو 2 ٹکڑے کر دیے تھے، اور اس کو ساری دنیا نے دیکھا۔ تو ایسے معاملوں میں انسان ہمیشہ سے حیران اور سرگردہ رہی ہے، لیکن یاد رکھیے کہ جب اللہ تعالیٰ کے ہو جاتے ہیں، خدا کے ہو جاتے ہیں، خدا ان کا ہو جاتا ہے۔ ان کو پھر راستے کی ضرورت نہیں رہتی، راستے تلاش کرنے کی ضرورت نہیں رہتی، راستے خود انہیں تلاش کرتے ہیں۔ دشمن رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان کا پوری رات محاصرہ کیا ہوا تھا، اور صبح ہونے سے پہلے جب دشمن اپنے ناپاک ارادے کی تکمیل کے اندر داخل ہوئے اور بستر پر سے چادر اٹھائی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ حضرت علی تھے۔ یہ دیکھ کر حیرت نہ رہی دشمنوں کی۔ پوچھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟
تو حضرت علی نے لا علمی کا اظہار کیا تو دشمن ناکام اور نامراد افسوس کرتا ہوا لوٹا۔ ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حکم خداوندی کے مطابق ہجرت کرنے والے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلند مقام پر کھڑے ہو کر مکہ کی سوئی ہوئی وادی کو حسرت بھری نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی سرزمین میں پیدا ہوئے، وہی پرورش پائے، وہی اپنا بچپن گزارا اور اسی سرزمین کو چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو مخاطب کر کے فرمایا، اے مکہ تو رحمت و برکتوں اور تجلیات الہی کا مرکز ہے، تجھے چھوڑنے کو میرا جی نہیں چاہتا، لیکن کیا کروں، تیرے رہنے والے مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سیدھا وہاں سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر جاتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی خوشخبری سنایا تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گیا۔ سنایا دوست کو فرمان حق یثرب کی ہجرت کا، سنایا دوست کو فرمان حق یثرب کی ہجرت کا، نوید زندگی بخشی دیا مزد رفاقت کا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی چھوٹی صاحبزادی حضرت اسماء نے جلدی جلدی کھانا بنایا اور کھانا کا منہ باندھنے، مشکیزہ کا منہ باندھنے کے لیے اپنے دوپٹے کو پھاڑ دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ادا دیکھی تو ان کو بہت پسند آئی اور ذات النطاقتین کا لقب دیا۔ یہاں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ غار ثور جا پہنچے۔ مشرکین مکہ آپ کی تلاش میں نکلے۔ ابو جہل کو معلوم تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر ضرور جائیں گے، اس لیے سیدھا حضرت ابوبکر صدیق کے گھر پہنچا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں پوچھا تو بیٹی نے لا علمی کا اظہار کیا۔ تو ابو جہل نے غصے میں آ کر اس معصوم بچی کے چہرے پر زور سے تماچا مارا کہ اس کے کان کی بالی زمین پر جا گری۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر سے برآمد نہیں ہوئے تو تلاش کرنے والے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے نقش پا دیکھتے ہوئے منزل مقصود کی طرف بڑھے۔ مشرکین مکہ سراغر سانوں کے ساتھ غار ثور تک جا پہنچے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دشمنوں کو اپنی طرف آتے دیکھا تو فرمایا، یا رسول اللہ دشمن آ رہا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت اطمینان کے ساتھ فرمایا، لا تحزن ان اللہ معنا، ابوبکر غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ قدرت کی حفاظت کا انتظام دیکھیے کہ مکڑی کو حکم دیا کہ وہ غار کے منہ پر جالا لگا دے، اور جنگلی کبوتری کو حکم ملا کو بھی چند تنکے جمع کر کے اس پر بیٹھ کر انڈے دے دے۔ عرب کے جو تلاش کرنے والے تھے سراغر ساں، وہ پاؤں کے نشان دیکھنے میں اور تلاش کرنے میں بڑے ماہر تھے۔ چنانچہ تلاش کرنے والے غار ثور کے منہ تک پہنچے، کبوتری پھٹ سے اڑی۔ کبوتری کا اڑنا تھا کہ دشمن رسول خوشی سے پھولے نہ سمائے، بآواز بلند کا کہ مبارک ہو سرداران مکہ، آپ کا دشمن تو اسی غار کے اندر ہے۔ سردار مکہ بہت برہم ہوئے اور بہت غصہ ہوئے، بولے نالائقو، انسان کی موجودگی میں ایک کبوتری غار کے منہ پر کیسے ٹھہر سکتی ہے، اور یہ انڈے کیسے دے سکتی ہے، اور یہ جالا کیسے بنا جا سکتا ہے مکڑی کا، جبکہ کئی سالوں کا پرانا معلوم ہوتا ہے۔ عرب کے سرداروں نے بہت برا بھلا کہا، لیکن انہوں نے بہت ضد کی، زور لگایا کہ آپ ایک مرتبہ تو دیکھ لے، تسلی تو کر لے، لیکن ایک نہ سنی اور برا بھلا کہہ کے واپس ہو گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں 3 دن کے قیام کے بعد مدینہ کا ارادہ فرماتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جملہ انتظامات سفر کے پہلے ہی کر چکے تھے۔ ہجرت سے 4 ماہ پہلے 2 اونٹنیاں خریدی تھی جنہیں ببول کے پتے کھلایا کرتے تھے تاکہ مکہ سے مدینہ کے صبر آزما سفر میں انہیں استعمال کیا جا سکے۔ ادھر مشرکین مکہ نے لات و عزیٰ کے سامنے التجائی کی، جب جھوٹے خدا کام نہ آئے تو یہ اعلان کیا کہ جو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ پکڑ کر لائے گا اسے 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے۔ چنانچہ بے شمار مشرکین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلے اس انعامات کے لالچ میں، لیکن سب کے سب ناکام اور نامراد لوٹے۔ البتہ سراقہ ابن مالک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کرتا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ سراقہ ابن مالک اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں گھوڑے پر سوار ہوا اور نہایت تیزی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعاقب کر رہا تھا، پیچھا کر رہا تھا کہ اچانک میرے گھوڑے نے ٹھوکر کھائی اور زمین پر میں گر پڑا گھوڑے کے ساتھ۔ میں اٹھ کر کھڑا ہوا، تیروں سے فال نکالی، لیکن نتیجے میں ناکام رہا۔ پھر میں دوبارہ سوار ہوا اور زور سے ایڑ لگایا، یہاں تک کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل قریب پہنچ چکا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز میرے کانوں میں پہنچ رہی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے محبوب کی حفاظت کی خاطر پیچھے بار بار مڑ کر دیکھ رہے تھے کہ اچانک میرے گھوڑے کے دونوں پاؤں زمین میں دھس گئے اور میں زمین میں گر پڑا۔ چونکہ میں انعامات کے سنہرے خواب دیکھ رہا تھا،
اس لیے میں اٹھ کر دوبارہ کھڑا ہوا اور تیروں سے فال نکالی، لیکن نتیجہ میں پھر بھی میں ناکام رہا۔ سراقہ ابن مالک کہتے کہ میں نے گھوڑے کو ڈانٹ کر کھڑا کیا، اچانک ایک غبار سا اڑا جو پورے آسمان پر چھا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور فرمایا کہ سراقہ، میں تیرے دونوں ہاتھوں میں کسریٰ کے کنگن دیکھ رہا ہوں۔ سراقہ ابن مالک نے کہا کہ میرے دل نے گواہی دی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ضرور غالب ہو کر رہے گا۔ چنانچہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوا اور میں نے اپنا سارا واقعہ سنایا کہ میں اپنے کیے پر نادم ہوں، شرمندہ ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے غلام عامر بن فہیرہ کو حکم دیا کہ وہ چمڑے پر امان نامہ لکھ کر دے دے۔ چنانچہ سراقہ ابن مالک بھی ناکام اور نامراد لوٹا۔ جو بھی راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا متلاشی ملتا اسے روکتا اور کہتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس راستے پر نہیں ہے۔ حنین اور طائف کے بعد دوبارہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر وہ امان نامہ دکھایا اور مشرف باسلام ہو گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا زمانہ تھا کہ ایران فتح ہوا اور مال غنیمت سے مسجد نبی کا صحن بھر گیا۔ حضرت فاروق اعظم مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے کہ اچانک وہ کسریٰ کے کنگن برآمد ہوئے، تو حضرت فاروق اعظم کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا واقعہ یاد آ گیا۔ بآواز بلند کہا کہ اس مجمع کے اندر سراقہ ابن مالک ہے۔ سراقہ ابن مالک اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے انہیں قریب بلایا۔ جب قریب آئے تو انہوں نے کہا کہ سراقہ، تیرا اسلام قبول ہے، یہ سونے کا کنگن پہننا مسلمانوں کے لیے جائز نہیں ہے، اسلام میں جائز نہیں ہے، لیکن ایک بار پہن کر یہ بتا دو تاکہ ساری دنیا کو، ساری خدائی کو پتہ چل جائے کہ ساری دنیا تو جھوٹی ہو سکتی ہے لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے بول کبھی جھوٹے نہیں ہو سکتے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ثابت ہوئی۔ سفر ہجرت کے دوران دوسرا اہم واقعہ ام معبد کا ہے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغمبرانہ کمالات سے متاثر ہو کر مشرف باسلام ہوئی۔ مکہ اور مدینہ کے پاس ایک منزل تھی جو ام معبد کا خیمہ تھا، وہاں مسافروں کے ٹھہرنے اور سستانے کی مشہور جگہ تھی۔ بڑھیا مسافروں کی خدمت کیا کرتی تھی۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے تو دوپہر کا وقت ہو گیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے پینے کی چیز خریدنے کی خواہش ظاہر فرمائی، تو پتہ چلا کہ قحط ہے جس کی وجہ سے کھانے پینے کی چیز نہیں مل سکی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیمے کے پاس ایک بکری کھڑی ہوئی دیکھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام معبد سے دودھ لینے کی خواہش ظاہر فرمائی۔ ام معبد نے کہا کہ یہ بکری کافی دنوں سے بیمار ہے، نہ کھاتی ہے نہ پیتی ہے، اس کا مطلب ہے کہ دودھ تو دے نہیں سکتی، ورنہ اپنے مہمانوں کو ضرور دودھ پیش کرتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اما اجازت دینا آپ کا کام ہے اور دودھ نکالنا میرے مولا کا کام ہے۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھ کر بکری کے تھنوں کو ہاتھ لگایا تو بکری کے تھن کے اندر دودھ اتر آیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑے برتن کے اندر دعا اور اپنے ساتھیوں کو پلایا، ام معبد کو پلایا، پھر اس کے بعد اپنے رفیق سفر کو پلایا، پھر آپ نے دو کر خود پیا اور ایک کٹورے میں دو کر ام معبد کو دے دیا۔ در حقیقت یہ ام معبد کے خاوند کا حصہ تھا۔ اب بکری بالکل تندرست، توانا، مضبوط ہو گئی تھی، فربا ہو گئی تھی، اور ام معبد اپنے مہمانوں کا سارا واقعہ کھڑی ہو کر حیرت بھری نگاہ سے دیکھ رہی تھی۔ ام معبد کا مہمانوں کا قافلہ جب تک اس کی نظروں سے اوجھل نہیں ہو گیا، وہ حیرت سے کھڑی ہو کر ان بابرکت شخصیتوں کی اڑتی ہوئی گرد و غبار کا نظارہ کرتی رہی۔ شام کو جب ام معبد کا خاوند آیا، جو ہی خیمے کے اندر داخل ہوا، اس نے سب سے پہلے پوچھا یہ خوشبو کیسی ہے؟ پھر اس کی نظر بکری پر پڑی جو تندرست توانا، پھر اس کی نظر پیالے پہ پڑی جو دودھ سے بھرا ہوا تھا، تو اس کی حیرت کے انتہا نہ رہی۔ اس نے پوچھا کہ یہ سب کیا ماجرا ہے؟ تو ام معبد نے جواب دیا کہ ایک نورانی چہرے والا اور اجنبی شخص آیا تھا، یہ اس کے آمد اور نگاہ کرم کا نتیجہ ہے۔ تو ابو معبد نے اس اجنبی شخص کا چہرہ پوچھا تو ام معبد نے کہا کہ پاکیزہ صورت، کشادہ روح، خوش اخلاق، نہ پیٹ بڑا ہوا، نہ زیادہ لمبا اور نہ زیادہ چھوٹا، درمیانی قد، آنکھیں سرمیلی، بڑی بڑی آنکھیں، بال لمبے اور گنجان، اور خوبصورت، حسین و جمیل، یعنی ساری تعریفیں کر دی۔ تو ابو معبد نے کہا کہ یہ اجنبی شخص تو مجھے صاحب قریش معلوم ہوتے ہیں اور اسی کی ہمیں تلاش ہے۔ چنانچہ میاں بیوی دونوں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مشرف باسلام ہو گئے۔ ابو معبد ہی کا بیان ہے کہ عرب کے اندر قحط ہو گیا اور سارے قبیلے دودھ سے محروم ہو گئے۔ ہمارے ریوڑ میں شامل ساری بکریوں نے دودھ دینا بند کر دیا، لیکن وہ بکری جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست نبوت سے دعا تھا برابر دودھ دیتی رہی، اور صبح و شام تک ہم اس سے دودھ حاصل کرتے رہے اور فاروق اعظم کے زمانے تک اس سے فیض حاصل کرتے رہے۔ ام معبد کی خالہ ذات بن ہند سے روایت فرماتی ہے کہ ایک روز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت ہمارے خیمے میں آرام فرمائے
اور آرام فرمانے کے بعد جب اٹھے تو آپ نے پانی طلب فرمایا، ہم نے پانی دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلی کر کے خیمے کے پاس ایک پڑی ہوئی درخت، اس کے اوپر پانی پھینک دیا۔ ہم اگلے صبح کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں سبز رنگ کا درخت اگا ہوا تھا، اور پھر اس پر بعد میں پھل آیا جس سے خوشبو پھوٹتی تھی، اور اتنا ذائقہ اور میٹھا دار پھل تھا کہ اگر کوئی بھوکا شخص کھاتا تو سیراب ہو جاتا، اگر کوئی پیاسا کھاتا تو اس کی پیاس بجھ جاتی، اور اگر کوئی بیمار کھاتا تو اس کی بیماری جاتی رہتی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہمراہ مدینہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ ادھر اہل مدینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں بے خود ہے۔ روزانہ اہل مدینہ صبح سویرے اٹھتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں دیدار کے لیے مدینہ سے باہر جاتے، اور پہرو انتظار کر کے مایوس ہو کر گھر لوٹ جاتے۔ ایک دن اسی طرح انتظار کر کے لوٹ رہے تھے کہ ایک یہودی نے خوشخبری سنائی کہ مبارک ہو اہل مدینہ، جس عظیم ہستی کا تمہیں انتظار تھا وہ مدینہ کے اندر قدم رکھ چکے ہیں۔ جو ہی اہل مدینہ کے کانوں میں آواز پہنچا کہ سب دوڑتے ہوئے آ گئے استقبال کرنے کے لیے، اور وادی مدینہ پہلی بار نعرے تکبیر سے گونج اٹھی۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی 3 میل کے فاصلے پر ایک آبادی جس کو قبا کہتے ہیں، وہاں آپ نے قیام فرمایا۔ انصار و مہاجرین وہی قدم بوسی کے لیے حاضر ہو گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم طویل سفر کے باوجود سب سے محبت اور شفقت سے ملتے ہیں۔ قبا میں قیام کے درمیان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسجد کی تعمیر فرمائی، صحابہ کرام نے بھی اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود بڑے بڑے پتھر اٹھائے۔ کتنے خوش نصیب تھے وہ حضرات جو اس تعمیر میں شریک تھے۔ اسلام میں پہلی عبادت گاہ تھی جو تعمیر ہو رہی تھی۔ قبا کو شرف قیام بخشنے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ ادھر اہل مدینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں بے خود ہے۔ جوان، بچے، بوڑھے، مرد، عورت سب بے صبری سے انتظار کر رہے ہیں۔ چھوٹے معصوم بچے مدینہ کے گلیوں میں جا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدائیں بلند کر رہے ہیں، اور عورتیں، خواتین اپنے گھروں پر چڑھ کر، چھتوں پر چڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہی ہے۔ دختران انصار کے لبوں پر طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعٍ ایھا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع، کہ ہم پر خدا کا شکر واجب ہے۔ 14ویں کا چاند ودا کی گھاٹیوں سے طلوع ہوا، ہم پر خدا کا شکر واجب ہے جب تک دعا مانگنے والے دعا مانگے۔ اے ہم میں مبعوث ہونے والے، آپ ایسے امر کو لے کر آئے جس کی اطاعت ہم پر واجب ہے۔ یہ سب پڑھ رہی تھی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس دن سے زیادہ مبارک اور خوشی کا دن ہم نے دیکھا ہی نہیں جس دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے اندر جلوہ فروز ہوئے۔ اس دن مدینہ کی در و دیوار جگمگا اٹھی۔ فرماتے ہیں کہ ہر شخص کی دلی تمنا اور خوشی یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام اور ضیافت کی دولت عظمیٰ مجھے نصیب ہو جائے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دیوانگوں کی دیوانگی دیکھی تو فرمایا کہ ہجرت بھی اللہ کے حکم سے ہوا ہے اور قیام بھی اسی کے حکم سے ہوگا۔ جہاں میری اوٹنی بیٹھے گی وہی میری منزل مقصود ہوگی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اوٹنی کی مہا چھوڑ دی اور یہ چلتے چلتے بنو نجار کے قبیلے میں پہنچی اور وہاں بیٹھ گئی، اور جہاں بیٹھی اسی کے سامنے حضرت ابو ایوب انصاری کا مکان تھا۔ حضرت ابو ایوب انصاری دوڑتے ہوئے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا اور سامان اٹھا کر لے گئے۔ حضرت ابو ایوب انصاری کا مکان 2 منزلہ تھا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اصرار کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اوپر والے منزل میں منتقل ہو جائے اور ہم آپ کے قدموں کے سائے میں نیچے فخر محسوس کریں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے پاس لوگوں کی آمد و رفت رہے گی، اس لیے نچلی منزل منتقل موضوع اور بہتر رہے گی۔ چنانچہ حضرت ابو ایوب انصاری اور ان کی اہلیہ اوپر منتقل ہو گئی۔ حضرت ابو ایوب انصاری اور ان کی اہلیہ کا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عقیدت اور احترام کا یہ عالم تھا کہ ہمیشہ ان کو یہ بات ستائے رکھا ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو نیچے ہے اور آپ کے ادنا غلام اوپر والے منزل میں۔ دونوں اس قدر احتیاط برتتے تھے کہ ان کے پاؤں کی چاپ بھی سنائی نہیں دیتی تھی۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ سردی کی ٹھنڈی کی رات تھی، پانی کا گڑھا ٹوٹا اور بہہ گیا۔ دونوں میاں بیوی اس قدر پریشان ہوئے کہ کہیں ایک قطرہ بھی نیچے گر گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند خراب ہو جائے گی۔ گھر کے اندر ایک ہی لحاف تھا اوڑھنے کے لیے۔ حضرت ابو ایوب انصاری نے اس لحاف کو اس کے اوپر رکھ دیا پانی کے اوپر۔ جب دونوں کو یقین آ گیا کہ پانی کا کوئی قطرہ نیچے نہیں گیا تو دونوں نے اطمینان سے سانس لیا اور خدا کا شکر ادا کیا، اور ایک کونے میں دبک کر ساری رات گزار دی کیونکہ اوڑھنے کے لیے کوئی چادر نہیں تھی۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میزبان کی دلجوئی کے لیے اوپر والی منزل میں منتقل ہو گئے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ایوب انصاری کے مکان میں تقریباً 7 مہینے قیام فرمایا۔ ان عرصے میں دونوں میاں بیوی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کر کے ریکارڈ قائم کر دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کھانا بچ کر آ جاتا اس کو وہاں مبارک انگلیوں سے تلاش کر کے اس تبرک کھانا کو کھا لیتے۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ کھانا جو کا تو واپس آ گیا
تو حضرت ابو ایوب انصاری اور ان کی اہلیہ بے قرار ہو گئی۔ حضرت ابو ایوب انصاری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، فرمایا یا رسول اللہ کیا بات ہے کہ آج کھانا آپ نے تناول نہیں فرمایا، کھانا اسی واپس کر دیا؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج کھانے کے اندر لہسن تھا جو مجھے مرغوب نہیں تھا۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری کا جذبہ عشق دیکھیے، فرماتے ہیں کہ جو کھانا میرے محبوب کو پسند نہیں وہ مجھے بھی پسند نہیں، انہوں نے بھی کھانا چھوڑ دیا۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا ہے لوح و قلم تیرے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت ہو گیا ہے، سنتیں پڑھ لیجئے، آئندہ کی بات انشاءاللہ آئندہ ہفتے ہوگی۔